بلدیاتی الیکشن آپ نے 3 سال میں اب تک نہیں کرائے، اللہ نہ کرے 2 سال میں کوئی اور چیز آ گئی اور وہ نہیں ہوئے تو آپ بولیں گے پھر 2 چیزیں اور عذر آ جائیں گے، لیکن آپ کو کرانے ہیں۔ مردم شماری کے لیے بجٹ رکھا لیکن مردم شماری کی تاریخ نہیں ہے۔ پنڈی والے بھی ایکسیپٹ کرتے، ہم تو پنڈی والوں کے پاس جانے میں یقین ہی نہیں رکھتے۔ وہ خدا نہیں، وہ ہمارے پاس آئیں وہ دوسری بات ہے، ہم نہیں جانے پہ یقین رکھتے۔ ہر اوور ہیڈ برج جا کے دیکھ لے جو کراچی میں بنا اور لاہور میں بنا، اس کی کوالٹی کا فرق دیکھ لے۔ وہاں لاہور کے کاموں میں اور کراچی کے کاموں میں فرق کیوں ہے اتنا؟ تم پیو تو حلال ہم پیو تو حرام، یہ نہ کریں یار۔ ان کو چھوڑیے، ان کو شاید مشکل ہو، ان کی تعلق داری زیادہ ہو، میری مصطفیٰ کمال سے کوئی تعلق ہے۔ فاروق ستار صاحب، بہت سارے وہی بات ہے نا، بات ہوئی بلدیاتی الیکشن کی، مگر ہم نے تو صرف مسائل گنے، سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں، حکومتوں کی بات کر رہے ہیں، مسئلہ تو کہیں سے حل ہوتا ہی نہیں دکھ رہا۔ تو بلدیاتی الیکشن کروائے گا کون؟ سی حکومت کہتی ہے کروائیں گے، مردم شماری کی بات کی جاتی ہے، پیچھے چھپ رہے ہوتے ہیں، ہوگا کیا کراچی کے عوام کا؟ بلدیاتی الیکشن آپ نے 3 سال میں اب تک نہیں کرائے، اللہ نہ کرے 2 سال میں کوئی اور چیز آ گئی اور وہ نہیں ہوئے تو آپ بولیں گے پھر 2 چیزیں اور عذر آ جائیں گے، لیکن آپ کو کرانے ہیں۔ مردم شماری کے لیے بجٹ رکھا لیکن مردم شماری کی تاریخ نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ستمبر سے پہلے کرائیں گے، میں ان کی ان ساری باتوں کا ایکچولی جواب دے۔ تاریخ دی ہے باقاعدہ؟ نہیں تاریخ نہیں دی، کوئی تاریخ نہیں دی، کیبنٹ میں نہیں دی، مجھے پتا ہے۔ دوسرا کیبنٹ میں تو لے گئے اس ایشو کو، لیکن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں نہیں یہ پاس ہوا، یہ اس بار نہیں ہوا پاس، تو جب تک وہاں سے نہیں ہوگا نہیں، جو آپ کا ریٹیفائی ہی نہیں ہوا، جو یہ والا رزلٹ ہے۔ میجورٹی ووٹ پہ ہوا ہے سر۔ اچھا چل، اگر چلے سندھ ڈسینٹ چلے ہو گیا، چلے ہو گیا، چلے مان لیا، لیکن اس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم یہ دونوں ہی جماعتیں، حالانکہ میں اب ایم کیو ایم سے تعلق نہیں، لیکن دونوں کے لیے مشکلات یہ آئیں گی کہ مردم شماری کو انہوں نے قبول کر لیا اپنی مصلحت کے لیے، نہیں اس میں کوئی بدنیتی ہوگی، ہاں چوائس نہیں تھی، میں مانتا ہوں اس بات کو، میں ان کی ہاں اچھا۔ اور دوسرا نہیں نہیں دیکھیں 5% کرا کے آپ یقین مانیں، اگر آپ کی حکومت کی تائید اور سرپرستی ہوتی اور آپ کراچی کی نمائندگی کا حق رکھتے تو خدا کی قسم ہم بکھے اڑا دیتے۔ یہ جو سینسس ہوا ہے 2017 میں جو ہمارے اس پر تھوپا گیا کہ کس طرح ہے کہ ہمارے دیہی سندھ کی آبادی اور شہری سندھ کی آبادی ایک ہی رفتار سے بڑھی، ایسے کیسے؟ ہاں تو دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کٹہرے میں ہیں، میں نہیں ہوں، اب میرا حق ہے سوال کرنے کا آپ سے۔ آپ میرے پچھلے 35 سالوں پہ جو میری ناکامی تھی، ناکام ترین بدترین، ہاں اس کو آپ نے جتنا بھی کرنا تھا آپ نے کیا، آپ نے اس وقت عوام کی نمائندگی کی، حق ادا کیا، ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا، ہم سے سوال کیا، لیکن اب آپ سے بھی یہ سوال سارے ہوں گے، ہاں ہے نا، تو یہ آپ سے سوالات ہوں گے۔ اچھا، تو ایک تو یہ مردم شماری والا مسئلہ جو تھا، دوسرا بلدیاتی الیکشن کا عذر قابل قبول نہیں ہے کوئی بھی ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج چلی گئی تھی وہاں پر، اب فوج کو تو جانا ہے بھائی سرحدوں پر، فوج تو ویسے بھی سرحدوں کے لیے ہی ہے، اگر وہ یہاں پر ہے تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہاں بہت سارے اور کاموں میں ہے، تو دیکھیں فوج کا کام ہی سرحد پر رہنا ہے سر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سرحدوں پہ چلی گئی تھی۔ ارے کوئی سینسس پاکستان میں بغیر فوج کے ہوا ہے؟ الیکشن بھی فوج کے بغیر نہیں ہو رہے سر۔ تو پھر نہیں ہو سکتا نا، ایک جگہ پہ 2 آدمی۔ میرے خیال میں عدلیہ اور فوج ہی ملک کو چلا لے، باقی میں اور یہ کیا، آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں مین پاور کی چلے آپ جو دونوں چیزوں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں فاروق بھائی، آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں، نہیں آپ نے، چلے میں آپ کو صرف نہیں، میں آپ سے سوری کر کے خاموش رہ سکتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا موضوع آپ نے چھیڑا ہے جس میں آپ نے بات کو مس انٹرپریٹ کر دیا۔ نہیں تو میری مرضی ہے نا، عوام دیکھ رہے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ فردوس صاحب، اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی کے مسائل اگر پورے پاکستان کے شہروں کی بات کریں، کراچی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، معیشت آپ نے ہی بتایا نا کہ وہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، عوام یہاں پر لوگ سارے رہ رہے ہیں، اچھی مطلب کلاس ہے، مگر ایک میں آپ کو دونوں کو انٹرپٹ کروں، کراچی میں نہیں بنے، مگر آپ کو نہیں لگتا، دیکھیں میرا ٹاپک بلدیات ہے، مگر آپ کو نہیں لگتا کراچی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی جا رہی ہے اور عوام جو ہے پس رہی ہے؟ سر روڈوں پہ نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، گلیوں میں نکلیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ صوبائی حکومت اور 18ویں ترمیم کی ٹرک کی بتی کی وشے، دیکھیں سن لے میری بات سر، یہ کڑوا سچ سننا پڑے گا سر، سننا پڑے گا۔ ہاں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، میں یقین مانے 1 سال سے پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ ملتے ہیں، میں نے اسلام آباد بھی
اور راولپنڈی بھی ایک 4 نکاتی تجویز بھیجی آئین، اور 4 نکاتی میں سے 3 نکاتی میں آئین کا آرٹیکل 140 ہے کہ بلدیاتی پٹیشن چلوا دیں، میرا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا آرٹیکل 160 میں آپ مت ابھی صوبائی اختیارات لیں، 18ویں ترمیم کو چھوڑ دیں، آپ اس کا توڑ نکالیں۔ اس کا توڑ ہے آرٹیکل 160، 8واں قومی مالیاتی کمیشن بنائے، اس کے کلاس 1 کا سب کلاس ڈی وہ کہتا ہے کہ صدر مالیاتی کمیشن کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بڑے شہروں کے لیے بھی الگ فنڈنگ ہوگی، اب صوبوں پر ان کا انحصار نہیں ہوگا، آپ اس کو بھی فنڈ دیں۔ تو 8ویں قومی مالیاتی کمیشن سے جو مرکز اور صوبوں کے بیچ میں وسائل کی تقسیم ہے اس کو تھوڑا سا آگے لے جا کے سنیں۔ نہیں میں ابھی کانسٹیٹیوشن دیکھیں، اب یہ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ اچھا مجھے پنڈی والوں نے انگیج کیا، انہوں نے کہا اس سے بہتر کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ عقل کل نہیں، میں نے بھی 35 سال میں سیکھا ہے، میرے کچھ سیکھے ہوئے سے آپ سیکھ لیں، میں مشورہ دے رہا ہوں، مفت پیسے بھی نہیں مانگ رہا۔ مجھے 1 گھنٹہ عمران خان 3 مہینے میں 1 گھنٹہ عمران خان دے دیں، خدا کی قسم ان کی کئی درد جو ہے نا وہ رفع ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، کئی مشکلات۔ میں مطلب بھائی پنتی میں کہہ رہا ہوں، میں ان کی ہاں، کیونکہ کل یہ ہماری طرح کھڑے ہوں گے ایسے جیسے ہم کٹہرے میں کھڑے۔ میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں بھائی، میں نہیں چاہتا کہ آپ ناکام ہو، میں چاہتا کہ آپ کا جتنا ووٹ بینک ہے اور ایم کیو ایم کا یہ بچارے یہ کسی پیسے والے مافیا کے ہاتھ میں نہ جائے۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات بھائی، میری بات۔ اچھا اب 160 آرٹیکل نیشنل فائنانس کمیشن، آپ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ کو شروع میں ان 4 بڑے میٹروپولیٹن اور دارالخلاف ہے صوبے، ان کو آپ مرکز سے ڈائریکٹ فنڈنگ کر سکتے ہیں۔ یہ جو 740 ارب رکھے ہیں اس کی فنڈنگ کر۔ اچھا اب مسئلہ آتا ہے خرچ کون کرے گا؟ یہ بھی دیکھیں، ان کو بھی یہ ڈر ہے اور جائز ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر جو الزامات ہیں 13 سالوں سے کہ ایک K4 کا ڈیزائن ہی سالوں نے ایسا خراب کر دیا کہ اس کو ٹھیک کرنے میں ان کو وابڈا کو شاید یہ پروجیکٹ جو ہے وہ دینا پڑا، یعنی وہ ایک وفاقی ادارے کو، جو کہ شاید کراچی کے پانی اور سیوریج سے اتنی شدھ بدھ نہیں رکھتا، وہ مجھے نہیں معلوم وہ کس طرح کرے گا۔ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ گڑبڑ ہو جائے گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ ایک آرٹیکل 160، ایک آرٹیکل 140 ہے، اور ایک آرٹیکل 149(4) میں ایک سن لیں، ملٹی پارٹی ملٹی سیکٹورل کمیشن، 14 آدمی ایم کیو ایم کے سارے دھڑے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جماعت اسلامی، یہ 5 پارٹیاں بلدیات کی نمائندگی اور الیکشن کے حساب سے بڑی پارٹیاں، ان 5 کے قابل قبول، قابل بھروسہ، معتبر سینئر کراچی کے رہنماؤں کو اور بیٹوں کو لے لے 14، اور 6-7 اس میں آپ ڈال دیں صنعت کار، تاجر اور اچھی صورت والے بلڈر، 2 اربن پلانر، ڈاکٹر نعمان، نجیب ہارون اس میں ان کا ہے، جو آفتاب صدیقی ہیں، احمد پونا والا ہے، عنید لاکھانی ہے، یہ سارے وہ، اور فردوس خود سول انجینئر ہے ماشاءاللہ، اور اور 2 جوڈیشری کے لوگ، یہ 25 اس کی قانون سازی کریں آرٹیکل 149(4) میں۔ فاروق نسیم بھائی نے کہا کہ آپ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں، ہاتھیوں کی لڑائی میں خدا کی قسم تمہاری اور میری شامت آ جائے گی، کراچی والے مر جائیں گے۔ وفاق کے حوالے کر دیں تو صرف نہ کریں، وہی تو سندھ حکومت کا ہاتھی اور وفاق کا ہاتھی لڑے گا، اور فٹ بال میں ہاں میں باری کا بھائی نہیں سر، آگے باری، اب آپ جواب دیں سر۔ جواب کس چیز سے؟ دیکھیں، پہلی چیز جو اس وقت این ایف سی کے ایوارڈ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے یار۔ دیکھیے اب آپ سر سوری فاروق صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں بنا نیا بنائیں۔ ارے سر میں آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ میں آئینی پروٹیکشن ہے کہ جو ایوارڈ 7th ایوارڈ ہوا ہے اس کے اندر چینج جو آ سکتی ہے وہ 2 طریقے سے آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے کم نہیں کر سکتے، بڑھا سکتے، ٹھیک ہے، کم نہیں کر سکتے، یعنی اس وقت جو شیئر ہے اس سے آپ کم نہیں کر سکتے۔ تو صوبے کا اس وقت پاکستان کو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے، جو صوبوں کو شیئر مل رہا ہے اور جو وفاق کی ذمہ داری ہے، وفاق غریب ہو رہا ہے، صوبے امیر ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نیا فائنانس کمیشن آئے گا، اس کے اندر جو فائنانس کمیشن کے
बेसिक डिस्कशंस है उसमें, क्योंकि ये फेडरेशन है, सबको एग्री करना है। अगर एक भी नहीं एग्री करता, जो कि सिंध नहीं एग्री करेगा, और ऑब्वियस है, तो आप अपनी नेशनल डिसयूनिटी को सारी दुनिया के सामने जो कि आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सेंसस पे कर दी, सिंध का डिसेंडिंग नोट था, फिर भी आपने पास किया। देखिए फ़र्क है, वहाँ कंसेंसस चाहिए, इधर जो था, इधर जो है उनसे मांगा गया कि ऑल्टरनेट सोल्यूशन दे। जब वो कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं दिया गया तो हमारा सोल्यूशन जो था उसको एक्सेप्ट कराया गया। दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। जहाँ तक इनकी दूसरी बातों का ताल्लुक है कि जो तजावीज़ दे रहे हैं आर्टिकल 140 है, मैं कहता हूँ बिल्कुल है, गवर्नमेंट को परसू करना चाहिए, कर भी रही है और उससे करना चाहिए, लेकिन वी कैन नॉट डिक्टेट द जुडिशरी, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। अगर इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है कि आर्टिकल 140A की इस पिटीशन के ऊपर मुद्दई कौन है? वज़ीर आज़म खुद। मुद्दई कौन है? वज़ीर आज़म खुद। नहीं, आप भी हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट इससे ज़्यादा क्या कर सकती है कि खुद वज़ीर आज़म मुद्दई हैं कि इतना इम्पोर्टेंट इस इशू को समझते हैं कि खुद बन गए। अच्छा, जहाँ तक आर्टिकल 149(4) का ताल्लुक है, जो जुडिशरी ने ट्रीटमेंट देती आ रही है और जो मूड है, ये आर्टिकल पाकिस्तान के आइन में अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो ही नहीं है। आइन में मौजूद ज़रूर है कि वफाक जो है वो डायरेक्ट कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट किसको करेगी? चीफ मिनिस्टर को, उस काउंसिल को नहीं। वफाक करेगी, ये सारी पार्टियां नहीं करेंगी। जितने हजरात हैं, आईन पाकिस्तान को खोल के देख लीजिए, आर्टिकल 149(4) में जो लिखा हुआ है वो ये है कि वफाक चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट करेगी और चीफ मिनिस्टर इज़ बाउंड। मकसद ये नहीं है कि उसके पास ये इख्तियार नहीं छोड़ा गया कि वो हाँ करे या ना करे, उसको उस पर अमल करना है, उसको उस पर अमल करना है। लेकिन वो किसी कौंसल के को जवाबदेह नहीं हो सकता, वफाक को जवाबदेह हो सकता है। जो दूसरे आइन के हैं ज़ुमरे उसके अंदर, और जो इन्होंने कहा पिंडी वाले भी एक्सेप्ट करते हैं, हम तो पिंडी वालों के पास जाने में यकीन ही नहीं रखते। वो खुद आते हैं आपके पास? नहीं, वो हमारे पास आए, वो दूसरी बात है, हम नहीं जाने पे यकीन रखते। आपको आना है, आपको आना है और मशवरे देने हैं, आप ज़रूर आइए। पीटीआई के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। नहीं जाते पिंडी, आप मानते इस बात को? हम माने या ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर फिरदौस तकवी से बात करेगी तो फिरदौस तकवी बिलीव्स इन, मैं नहीं पसंद करता। मैं बांगे दौल, मैं बांगे दौल कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं पसंद करता कहीं भी। मैं समझता हूँ कि ये सियासतदानों का जो काम है वो सियासतदानों को करना चाहिए, जो फ़ौज का काम है वो फ़ौज को करना चाहिए। तो इसके दोनों को जो है, लेकिन जहाँ कुछ ऐसे मसाइल जैसे हमारे मुल्क गुरा है कि वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता भी है और ज़रूर ये हमारे लिए हमारी सलामती, हमारे मुल्क की सलामती, और जिधर इतनी साजिशें हो रही हैं और नवाजिशें हो रही हों और नवाजिशें ही साजिशें कर रही हों, तो उसके अंदर भी हमें देखना, तो हमें उसका भी ख्याल रखना। वो कराची में ही होती हैं, सबसे ज़्यादा असरअंदाज उसका कराची पे होता है। तो जब जो ये ऐसे का, जब तक देखिए किसी मुल्क में भी सबसे बड़ा हमें एतराज़ अल्ताफ़ हुसैन पे ये था, उसने इस शहर के अमन को ख़राब किया, और जब तक शहर में अमन नहीं होगा तरक्की नहीं होगी। तो अमन लाना ज़रूरी है। ये जो चुटकी बजा के हड़तालें करना, बसें जलवाना। सर आपने उनकी बात की, मैं चले एक वो बात उनकी अलग, मगर हमने देखा कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर बने थे उस दौर में हमने देखा कि कराची में काम हुआ। किसने कहा? सर कराची का आवाम कहती है, आवाम कहती है। अरे छोड़ो यार बात। फातिमा 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी मैं लाया था जब मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और मेयर था। 10 करोड़ गैलन। फातिमा, मैं इनको छोड़िए, इनको शायद मुश्किल हो, इनकी ताल्लुकदारी ज़्यादा हो, मेरी मुस्तफ़ा कमाल से कोई ताल्लुक है। हर ओवरहेड ब्रिज जाके देख ले जो कराची में बना और लाहौर में बना, उसकी क्वालिटी का फ़र्क देख ले। वहाँ लाहौर के कामों में और कराची के कामों में फ़र्क क्यों है इतना क्वालिटी में? किसने माल बनाया बीच में? जवाब दिया जाए। उससे ज़्यादा पैसे खर्च किए गए। मेयर जो था वक्त का वो जवाब दे। मेयर कौन था? मुस्तफ़ा कमाल साहब। थैंक यू। चले अच्छा तो बस देखिए हमने कितनी इंटेलिजेंस
انٹیلیجنٹلی کام کیا کہ جب جواب دینے کا وقت آیا تو سب الگ الگ ہو گئے تاکہ وہ اپنی میئرشپ کا جواب دے, میں اپنی میئرشپ کا جواب دوں. میں ایک چیز مجھے پتہ ہے کہ گلزار صاحب میری اس بات سے بالکل ناخوش ہوں گے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فیصلے ماہرین کو کرنے چاہیے. کراچی سرکولر ریلوے 6 ماہ میں کوئی بھی دنیا کا آدمی بحال کر کے نہیں بنا سکتا, بنا ہی نہیں سکتا, ٹیکنیکلی ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, اور جو ماڈرن ریلوے سسٹم بنانا ہے وہ اتنے پیسوں میں نہیں بن سکتا جس کا انہوں نے تخمینہ لگایا ہوا ہے. اگر ہم نے ایک ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم بنانا ہے اس کی پراپر فیزیبلٹی ہونی چاہیے, اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ کراچی سرکولر ریلوے لاہور کی اورنج لائن نہ بن جائے, یہ مجھے ڈر ہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب آخری کامنٹ پلیز. دیکھیں میرا کام ہے کہ ان کی گفتگو میں مجھے کوئی اختلافی بات نظر آئی میں اس کا اظہار کروں. مثال کے طور پہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکشن ہے NFC کو, اور صوبے کو بائی پاس کر کے ہم فنڈنگ شاید نہیں کر سکتے یا یہ کمیشن نہیں بنا سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے MNAs کو پیسے دے رہے ہیں وہ وفاقی ادارے پیسے خرچ کر رہے ہیں, اکثر کچھ صوبائی بھی کر رہے ہیں, کچھ وفاقی ادارے بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہاں وفاقی کریں نا, اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ تو 18ویں ترمیم رکاوٹ بن جاتی ہے اور آپ یہ کام نہ کر سکتے. لیکن اگر آپ کر رہے ہیں یا تو 18ویں ترمیم کے برخلاف کر رہے ہیں اور صوبائی خود مختاری میں مداخلت کر کے کر رہے ہیں, لیکن آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا پھر آپ نے MDA ML کوریڈور 1 کی بات کی, وہ بھی اب آپ کریں گے. تو جہاں جہاں آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور جو میں کہہ رہا ہوں کریں وہ کہہ رہے ہیں نہیں تم پیو تو حلال ہم پیو تو حرام, یہ نہ کریں یار. آپ کو پریکٹیکل بتا دیتا ہوں. ہم نے ایک ان کی سابقہ جماعت کے ساتھ ایکارڈ ہوا جس کے تحت ہم نے کہا ہم KMC کی مدد کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ. سارے آئینی ایکسپرٹس نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا اچھا ہم سندھ گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ ہم KMC کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور 25 ارب روپے دینا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی. نہیں کرنے دیا گیا, نہیں کرنے دیا, روک دیا گیا. یہ پریکٹیکل ایگزامپل, وہ پریکٹیکل, میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل اس کا حل یہ نکال. 2 آئینی ماہرین میں اور آپ بیٹھ جائیں, اسد عمر بیٹھ جائیں, میں آپ کو حل نکال دوں گا, آپ یقین مانیں. ختم ہو گیا. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو رہی. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن کا ہونا لازمی ہے, کراچی کے عوام پریشان ہے, کراچی سنیچ پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کی گلی سڑکیں سب تباہی کا شکار ہیں. سندھ حکومت کی نااہلی کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے. کراچی کی سڑکیں, انفراسٹرکچر اور بے تحاشا جو مسائل ہیں, اور اس میں صرف پیس رہی ہے کراچی کی عوام. اگر آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں. مجھے فاطمہ اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.